السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں سورۃ النازعات کی نیکسٹ آیات 30 تک ہم نے کیا تھا، آج 31 سے 35 تک انشاءاللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخرج منها ماءها، ما 5 حرکت بعد حمزہ کو ایکٹیو کر کے پھر ہا 2 حرکت کے ساتھ۔ اخرج خا اور رو ہیوی، اخرج منها ماءها ومر، مر میں رو ہیوی ہے، شروع میں خا اور رو ہیوی ہے اور مر میں صرف رو ہیوی ہے۔ ومرعاها، عین اور ہا دونوں دو حرکت کے ساتھ سیم ٹائم ہے، ٹھیک ہے، ایک حرکت نہیں کرنی۔ مرعاها تو یہ ہا یہ کم ہے، 2 کمپلیٹ کرنی ہے سیم۔ اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال تو لام کی حرکت سنگر رکھنی ہے۔ اکثر لوگوں کی یہ غلطی ہوتی ہے کہ لاسٹ لیٹر لمبا ہو جاتا ہے، جتنا ریکوائر ہے۔ والجبال لام کی سنگر حرکت ہے اور ارسا سین اور ہا کی 2 دود ہے۔ والجبال ارساها، سا یہ سین کی سیٹی ہے، ساہا۔ والجبال ارسا رو ہیوی، ارساها، والجبال ارساها، والجبال ارساها متاعا سے متاعا لکم، متاعا سے بن جائے گا اللہ، متاعا لکم، متاعا سے اللہ، متاعا سے متاعا لکم، ولأنعامکم، ولأنعامکم متاعا لکم ولأنعامکم، متاعا لکم ولأنعامکم۔ فَإِذَا ذال کی حرکت 2 ہے اور آگے جا کی حرکت 5، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، اب تو میں اب پہلے دیکھ رہے ہیں جا جیم کے بعد حمزہ آیا تو حمزہ کی وجہ سے مد بنی ہے، اور آگے توما میں تو کے بعد تشدید آ رہی ہے، میم پر تشدید ہے نا، تو یہ تشدید کی وجہ سے مد بنا۔ تو جو تشدید کی وجہ سے مد بنتا ہے وہ مد لازم ہوتا ہے اور اس کی 6 حرکت ہوتی ہے۔ کیسے ہم پڑھیں گے دیکھیں۔ تو ہیوی بھی ہے اور ہیوی 6 کاؤنٹ تک ہیوی ساؤنڈ آئے گی، اور پھر میم پر تشدید ہے تو میم کو 2 حرکت تک ہولڈ کریں گے، ٹھیک ہے، دیکھیں۔ تی پہلا تی تا سوٹ ہے، تی تو کوب، کوب با کلکلا ہے، کوب رو۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، کوب
رو دو حرکت کے ساتھ اور ہیوی، کوب با کلکلا اور رو دو حرکت کے ساتھ ہیوی. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ یوم یذکا، ذال پر بھی تشدید ہے نا، یذکا 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 یوم یذکا یوم نہیں، ذال پر تشدید، یا تذکرو ہے، ذال پر تشدید نہیں ہے. یوم یتذکر الانسان، سا نہیں کہنا، سین کے اندر سا نہیں، سانو. یوم یتذکر رو ہے بھی، الانسان ما سعى. یوم یتذکر الانسان ما سعى، عین دو حرکت کے ساتھ ہے، سعى. اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. تو یہ اللہ تعالیٰ جو پچھلی آیات کے ساتھ ہی کچھ آیات کی تو کنٹینیوشن ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا، دن رات کو تاریک کر دیا، دن کو روشن کر دیا، پھر زمین کو پھیلا دیا. اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اخرج منها ماءها ومرعاها. اخرج اس نے نکالا، منها اس سے، ماءها اس کا پانی. تو اللہ تعالیٰ نے ہی زمین سے زمین کا پانی نکالا، پھر اسی سے اللہ تعالیٰ نے چارہ اگایا. تو زمین سے پانی نکالا اور پھر اس سے پانی سے چارہ اگایا. والجبال ارساها، اور پھر اس میں زمین میں پہاڑ گاڑ دیے. ایک اور جگہ پہ آتا ہے تاکہ زمین لوگوں کو لے کے ہلے نہ، اس وجہ سے. متاعا لکم ولانعامکم. تو یہ جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اس سے تم سب لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور تمہارے چار پائے یعنی مویشی بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جو مویشی فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ اگین کیا انسان کو ہی سرو کرتے ہیں، نہ مویشی بلکہ دنیا کی ہر چیز انسان کو سرو کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی ان چیزوں کی نعمت کا احساس دلا رہے ہیں کہ انسان نہ شکری کا رویہ اختیار نہ کرے بلکہ نعمتوں کی شکر اداری کرے. اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شکر گزار لوگوں کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حقدار بنائے اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے قیامت کا کچھ منظر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، کہ جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور انسان کی پوچھ گچھ کے لیے اللہ تعالیٰ پھر قیامت کو برپا کرے گا. اور جب قیامت برپا ہو جائے گی، جب قیامت آئے گی، قیامت میں الطامۃ الکبریٰ وہ ہوتا ہے کہ جو ایسی آفت، تامہ کا مطلب ہے ایسی آفت جو تمام آفتوں پر بھاری ہو، اس لیے طامۃ الکبریٰ کا ہے کہ سب آفتوں سے بھاری، سب سے بڑی آفت جب آئے گی تو انسان کیا سوچے گا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی.
تو اس دن پھر انسان سوچے گا، جب قیامت آ جائے گی پھر وہ سوچے گا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے، اس نے کیا کوشش کی تھی، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی تھی اس سے کیا فائدہ اٹھایا تھا، آج کیا کر کے آیا ہے، اپنی خواہشات کا غلام ہی بنا رہا یا اللہ کی فرما برداری میں اس نے زندگی بسر کی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ طامۃ الکبریٰ آئے گی، اللہ پہلے اوپر نعمتیں گنوائیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کیا ہے اور سب چیزوں ہمیں ہی سرو کر رہی ہیں، اور پھر انسان کیا شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے کہ نہ شکری کرتا ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی تو پھر اس دن انسان کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیسی کس چیز کے لیے کوشش کی تھی، دنیا کے لیے کی تھی یا آخرت کے لیے کی تھی، اور آخرت کے لیے کی تھی تو کس طرح سے کی تھی، اپنی مرضی کے مطابق یا وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت کا حقدار بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا